जब माइंड प्रेजेंट हो, अलाइव हो, डिसीजन मेकर हो, तो उसके लिए किसी एक सेक्टर की मोहताजी तो नहीं कि वो सिर्फ एक ही सेक्टर में काम करता रहेगा। अगर आपका एजेंडा ये है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे ज़िंदगी में सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, अगर आप अपने नुकसानात को दूर करना चाहते हैं, आप अपनी इंसल्ट्स को दूर करना चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बड़ा ही दिलचस्प मरहला शुरू हो गया है 2025 का। ये 2025 सन का आखिरी क्वार्टर है, 9वें महीने का आगाज़ हो जाएगा। ये वीडियो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक है। खुशखबरियाँ मेरे पास ज़्यादा हैं वर्गोज़। एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि सितंबर के पहले ही वीक से वर्गोज़ को डिसीजंस लेने में आसानी होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो पिछले एक महीने से आपके 12th एंगल पर था और कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा था, 2 अगस्त को वो आपके 1st एंगल पर अपीयर हो जाएगा। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं, मैं बड़े तहम्मुल से सारे ही पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं ताकि आप अल्लाह ताला की इस नेमत, इस टाइम बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे अंदाज से कैश कर सकें। मरकरी जब जैसे ही 1st एंगल पर आएगा, साल में एक दफ़ा ये आपके 1st एंगल पर आता है, तमाम आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपकी इंटेलिजेंट एबिलिटीज़, आपकी एक्यूरेसी, आपका विजन, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी बैंकिंग, आपका एतमाद, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, ये सब रीपॉलिश होना शुरू हो जाएगी, री स्ट्रेंथ विद न्यू लेवल्स ऑफ अचीवमेंट्स। मतलब ये नहीं कि आप जर्नल जैसे एवरेज काम करते आ रहे हैं, अब भी आप एवरेज ही रहेंगे, नो। इसका वाज़े मतलब ये है कि यू कैन डेवलप योर सेल्फ, योर ईटिंग हैबिट्स, योर कम्युनिकेशन हैबिट्स, योर डिज़ाइन ऑफ इमोशंस, योर इंटरेस्ट, योर न्यू वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, योर न्यू वे ऑफ रिलेशनशिप एंड लव स्किल्स। इतने फ़ायदों के बाद वर्गोज़ के लिए इस टाइम को एंजॉय करना, अपनी लोअर लेयर ऑफ सक्सेसेस से निकल कर अपनी अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में इन्वॉल्व होना, ये सब मुमकिन है। मैं इसको लिमिटेड भी नहीं कर सकता वर्गोज़ कि मैं कहूँ सिर्फ दिमाग अच्छा हो जाएगा, सिर्फ कुव्वत हाफ़ज़ा अच्छी हो जाएगी, सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। जब माइंड प्रेजेंट हो, अलाइव हो, डिसीजन मेकर हो, तो उसके लिए किसी एक सेक्टर की मोहताजी तो नहीं कि वो सिर्फ एक ही सेक्टर में काम करता रहेगा। एट द मोमेंट इफ़ योर एजेंडा इज़ सेल्फ डेवलपमेंट, सो यू आर हाईली एलिजिबल। आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करिए, अपनी प्रेजेंस, अपनी अट्रैक्शंस, अपनी फेस वैल्यूज़, अपनी पब्लिक इमेज, इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करिए। उसके लिए भी ये टाइम मौजू है। अगर आपका एजेंडा फैमिली वेलफेयर है, फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटीज़ हैं, औलाद के लिए अच्छे डिसीजंस हैं, फैमिली यूनिटी है, ये अगर आपका एजेंडा है तो भी आप ये कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अगर आपका एजेंडा ये है कि आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को इन्हेंस करना है, आप डबल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप एक ऐसे सोर्स ऑफ इनकम में फंसे हुए हैं जो आपकी ज़रूरतें तो पूरी करता है लेकिन ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता, और आप अपनी नेचर ऑफ बिज़नेस, नेचर ऑफ रिज़्क रोज़ी बदलना चाहते हैं, तो आप उस पर काम कर लीजिए, आप वो वहाँ कामयाब हो जाएंगे विद न्यू आइडियाज़, विद हाई प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ एक्शन बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपका एजेंडा ये है कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे ज़िंदगी में सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, आप उस पर काम कर लीजिए, आपके पास उसके वे आउट्स होंगे। अगर आपको
اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو پرفارم کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے کیریئر سرگرمیوں پہ پرفارم کرنا ہے، اگر آپ کو اپنے کولیگز کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرنے ہیں، اگر آپ کو اپنے باسز کے ساتھ ریلیشنز اچھے کرنے ہیں، اگر آپ کو اپنے مائنڈ کے تھرو نیو کریٹیوٹی، کنٹینٹ رائٹنگ، کنٹینٹ میکنگ، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، فیشن ڈیزائننگ، پاورفل کمیونیکیشن اسکلز پر کام کرنا ہے، تو وہ سیکٹر بھی اس ٹائم میں ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ہیلتھ کرائسس دور کرنے، یو آر سینسٹیو، یو آر اوور تھنکر، یو ہیو سم گلومینس، یو ہیو سم ڈپریشن، یو ہیو سم ریگریٹس، یو ہیو سم ڈیزیزز، آپ اسے ریپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ریلیشن شپ میں کوئی پرابلمز ہیں، لائک پچھلے 1 مہینے سے آپ کی اپنے کمپینین سے ناراضگی چل رہی ہے، آپ اپنے لو ونز کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک نہیں کر پا رہے، آپ کے اندر لو ایموشنز ڈرائی ہو چکے ہیں، آپ کا کمپلین لیول بڑھ چکا ہے، آپ ہر وقت اداس رہنے لگ گئے ہیں، رشتے آپ کو سہولت یا سکون نہیں دیتے، آپ ان سیکٹرز پر کام کرنا چاہتے ہیں، ناراضگیاں دور کرنا چاہتے ہیں، شکوک دور کرنا چاہتے ہیں، لو ایموشنز کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، سول باؤنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، نیو ریلیشن شپ چاہتے ہیں، سو دیٹ از دا پاسبل تھنگ بائی دس مرکری سپورٹ۔ اگر آپ اپنے نقصانات کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی انسلٹس کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر کی اداسی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے۔ اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں فار سم ایجنڈاز، یا پھر صرف سیر و سیاحت کے لیے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی چیز منافع کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ خرید کر رکھنا چاہتے ہیں، آپ مینوفیکچرنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ نئے طرز سے پارٹنرشپ بزنسز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ فورسز میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ سرکاری جاب کی حصول کی کوششیں کر رہے ہیں، اگر آپ گروپ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے لکی فیکٹرز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اندر کے بلیوز کو پختہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سیکٹر بھی آپ کے لیے آن ہے۔ اتنے سیکٹرز کا آن ہونا یکمشت only happen when Mercury is in your first angle، اینڈ یہ لمبا ٹائم نہیں ہے، ود ان اے منتھ یا 3 ہفتے بس یہ آپ کو میسر رہے گا، لیکن اس دفعہ اس کے چانسز اس لیے زیادہ برائٹ ہیں، زیادہ بڑے ہیں، کیونکہ سورج بھی آپ کے فرسٹ ہی اینگل پر ہے، اینڈ ان دونوں کے جو رجحانات ہے، ان دونوں کی جو سپورٹ ہے، وہ ورگو نیچر کو زیادہ کرجیس بناتی ہے، جرات مند، زیادہ ریئلسٹک بناتی ہے، حقیقت پسندانہ سوچ کے ساتھ، اینڈ زیادہ انرجیٹک بناتی ہے، زیادہ توانائی کے ساتھ۔ تو جو پلان آف ایکشن مرکری یا مائنڈ کے تھرو آپ کے بنیں گے، کریج بھی آپ کے پاس میسر ہوگی اور آپ وہ کر جائیں گے۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مارس آپ کے 2nd اینگل پر ہے، آپ کے لیے جوپیٹر 11th اینگل پر ہے، آپ کے لیے سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، تو وہ اچھا چل رہا ہے آپ کے لیے۔ سو موسٹلی پلانٹس از ان یور فیور۔ 7 ستمبر کو چاند گرہن ہوگا۔ اب زیادہ تر پلانٹس آپ کی فیور میں ہیں، چاند گرہن تو نیگیٹو ایونٹ ہے، اینڈ ورگوز کے لیے چاند گرہن ہوگا 7th اینگل پر۔ سو اگر بائی دا بک چلا جائے، رولز میں جو لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے چاند گرہن از ڈسٹربنگ فار یور one-on-one relations with your companion, with your partner, with your loved ones۔ لیکن دوسری طرف مرکری کا پازیٹیو ہونا جو گرہن کے اثرات ہیں اسے دبانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ تو میرا انالیسز ہے کہ مرکری کیونکہ بہت اچھا ہے، 7 تاریخ کو جب گرہن ہوگا اس سے کچھ کمپینین شپ ٹربلز آ سکتی ہیں، رشتے لیٹ ہو سکتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ سکتی ہیں، یا مائنڈ میں کچھ الجھن ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف مرکری کا پاورفل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاند گرہن کے اثرات کو دبا دے گا۔ لیکن میں چاند گرہن کو اگنور تو نہیں کر سکتا، کیونکہ سارے ہی ورگوز کوئی بڑے جینیس تو نہیں ہو جائیں گے ایٹ دا سنگل مومنٹ۔ جن ورگوز نے اپنی زندگی کو سنبھالا، اپنے وائز ڈیسیجنز لیے، اپنے ریسورسز کو پالش کیا، اپنے ریلیشنز کو پالش کیا، اپنی لو کو پالش کیا، اپنی صحت کو اچھا رکھا، اب وہ ورگوز اور جو ورگوز
ساری زندگی اپنے ساتھ ناانصافیاں کرتے رہے، بری عادتوں میں پڑے رہے، بد اخلاقیوں میں پڑے رہے، غصہ کرتے رہے، ریسورسز ضائع کرتے رہے، ان ڈسپلنری بیہیویئرز رہے، انہوں نے تعلیمی سرگرمیاں نہیں کی، اب یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے. تو جو اسٹرانگ ورگوز ہیں، سکسیزفل ورگوز ہیں، اسٹیبل ہیں، اسپرچول ہیں، ایموشنل ہیں، وہ گرہن سے مبرہ ہی رہیں گے اینڈ انہیں ریلیشن شپ ٹربلز نہیں آئیں گی. لیکن جو ویک ورگوز ہیں، جو پہلے ہی ایموشنل سائڈ پر ڈرائی ہو چکے ہیں، ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، سسٹم کی شکایت کرتے ہیں، لوگوں کے رویوں کی شکایت کرتے ہیں، محبت دینے والے کی محبت کو ڈائجسٹ نہیں کرتے، اس سے بھی شکایت کرتے رہتے، تو وہ تھوڑا الجھیں گے اس گرہن سے. گرہن 7 ستمبر اور 8 ستمبر کی درمیانی رات کو لگے گا. 8 بجے 8:30 بجے کے قریب شروع ہوگا، رات 1:55 تک چلے گا، پاکستان میں نظر آئے گا. آپ کو نماز خسوف پڑھنی چاہیے. بٹ میں چاند کی دیگر جتنی بھی سائنٹیفک ویلیوز ہیں، مذہبی ویلیوز ہیں یا اسٹرولوجیکل ویلیوز ہیں، ان کی تشریح اس ویڈیو میں، ویکلی ویڈیو میں بیان نہیں کر رہا. اس کے لیے الگ ویڈیو میں نے بنا دی ہے، نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، ایک نظر اسے دیکھ لیجیے گا، اس سے آپ کو ورگوز کی ڈیٹیل مل جائے گی. لیکن موسٹ پروبیبلی ورگوز آر ان سیف زون، دوز ورگوز ہو آر سکسیزفل اینڈ اسٹیبل، یا انہوں نے اپنی زندگیوں میں انصاف کیا. لیکن ایسے ورگوز جو الجھے ہوئے ہیں، انہیں ابھی بھی سورہ شمس پڑھنی چاہیے، انہیں یلو سفائر یا بلو سفائر پہننا چاہیے. بلو سفائر از مور ریکمینڈیڈ ایز پروفیشنل اسٹرولوجر. بلو سفائر فرام دا سری لنکن مائنز از دا پیور موسٹ بلو سفائر آن ارتھ. افریقن بلو سفائر پہن سکتے ہیں، کشمیر بلو سفائر پہن سکتے ہیں. ہم نے سبھی کیٹیگریز کے بلو سفائر اپنے سٹور پر بھی ارینج کر رکھے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں. بٹ بلو سفائر کی مسٹریز کو، بلو سفائر کی نیچرل انرجیز کو انجوائے کریں، تاکہ آپ اس طرح کے بیڈ پیچز میں پھنسے بغیر سموتھ پاتھ پر اپنی منزلوں کی طرف گامزن رہیں. آپ کو ضرور پہننا چاہیے، سورہ شمس ضرور پڑھنی چاہیے. دیٹس آل. میں نے تفصیل سے کوشش کی بیان کر دوں، پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ورگوز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.